مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے، جوش قدح سے بز میں چراغاں کیے ہوئے، کرتا ہوں جمع پھر لختے جگر کو، عرصہ ہوا ہے دعوت مژگاں کیے ہوئے، محبت اور زندگی کی تلخ حقیقتوں کو شعر کی زبان میں بیان کرنے والے اسد اللہ خان غالب کی اپنی زندگی کیسی تھی، اب یہ بات ہمارے نوجوانوں کو بھی پتہ چلنی چاہیے۔ جی ہاں، پاکستان اب ازبیکستان کے ساتھ مل کر بہت بڑے اس خطے کے شاعر مرزا غالب پر ایک ڈرامہ بنانے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور فیصل صرف یہی نہیں، مغل بادشاہ بابر بھی جو ہیں ان پر بھی ایک ڈرامہ بنے گا، ایک سیریز بنے گی جو پی ٹی وی پر آئے گی، اور یہ دونوں بہت بڑی اچیومنٹس ہیں ہمارے لیے کہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے گا کہ ہماری تاریخ میں کتنے ستارے موجود ہیں، ان کی زندگی کیسی تھی، انہوں نے کتنی محنت کی، کتنی جدوجہد انہوں نے کی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اداکار ساجد حسن صاحب نے۔ ساجد صاحب، بے حد شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ گڈ مارننگ۔ مرزا غالب ہوں اور مغل بادشاہ بابر ہوں، ان دونوں پر ڈرامہ بن رہا ہے، سیریز بن رہی ہے جو کہ نوجوان نسل اب دیکھے گی، ان کو پتہ چلے گا ان کی طرز زندگی کیا رہی ہے۔ ازبکستان کے ساتھ مل کر یہ اردو زبان میں بننے والی سیریز ہماری انڈسٹری کے لیے کتنا بہتر ہے؟ یہ میں ازبیکستان کے ساتھ بالکل یہ بن تو سکتا ہے، لیکن کون بنائے گا، اس کا سبجیکٹ میٹر کیسے ہوگا، کون سی زبان میں ہوگا پریڈومیننٹلی، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فیکٹس ہیں وہ ہم کتنے دکھا پائیں گے، یا ہم اس کو اپنے لوگوں کے لیے کچھ چینج کریں گے یا لائسنسز لیں گے۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں، کیونکہ اب جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، ان کو دیکھنے کی ہے، کوئی بھی آپ چیز دکھاتے ہیں تو فوراً آدمی جا کے اس کے فیکٹس کو بالکل آتھینٹیکیٹ کر سکتا ہے، اور اس قسم کی بڑی شخصیات کے بارے میں بہت تحقیق کی ضرورت ہے، اور بڑی باریکی سے تحقیق کی ضرورت ہے، اور اس میں کس طرح سے کون سے ایسپیکٹس ان کے ہائی لائٹ کیے جائیں۔ بابر ایک انتہائی بڑی شخصیت ہے، اور مرزا غالب اپنی جگہ اتنے ہی بڑی شخصیت ہیں ادب میں، تو یہ دو الگ الگ جائنٹس ہیں، دونوں بہت بڑے فگرز ہیں اپنی فیلڈز میں۔ ایک نے سلطنت پوری رکھی زمین پر، اور ایک نے تخیلاتی جو چیزیں لکھی، بالکل اس میں بھی ایک پوری سلطنت ہے۔ غالب کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، تو اس کی بڑی باریکی سے جو کام کیا جائے، اس پہ پروڈکشن ویلیو، پیریڈ پیسز بہت مہنگے ہوتے ہیں، اور بہت بڑی بڑی کمپنیز ان کو انڈرٹیک کرتی ہیں، تو اس لیے یہ کیا کرنا چاہیے جی، مگر کون کرے گا، کس طرح کرے گا، کن لوگوں کے ہاتھ میں اتنا پیسہ ہوگا، اور اس کی انویسٹمنٹ، یہ بالکل بہت بڑے کام ہیں، بالکل کرنے چاہیے، حکومتوں کو کرنے چاہیے، ملک کے ریپرزنٹیشن ہے، دنیا کو پتہ چلے، لیکن ساتھ ساتھ بہت مشکل کام بھی ہے، انتہائی، اور اگر کام آتا ہو تو تقریباً ناممکن، لیکن ساتھ ساتھ کاوش کہ بالکل کوشش کی شدید ضرورت ہے۔ ہم سب کو مل کے اس میں ادبی جتنی بھی شخصیات ہیں ان کا کچھ مجموعہ مل کے یا کوئی بورڈ مل کے اس قسم کی اسکرپٹ لکھے تو مزہ آئے گا، اور بالکل ہماری انڈسٹری کو شدید ضرورت ہے، انڈسٹری کیا پاکستان کو شدید ضرورت ہے، کیونکہ یہ اب دنیا آگے آنے والے وقتوں میں، اور آج سے ہی لگ ایسے رہا ہے کہ ذہنی طور پہ آپ کو جتنا زیادہ کھلا موقع ملے دنیا میں، وہی ملک آگے ترقی کر رہے ہیں، سو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس دوڑ میں، جو ذہنی دوڑ ہے، اس میں بڑی تیزی سے ترقی کریں، اور جو فاصلے ہمیں 100 سال میں طے کرنے ہیں وہ منٹوں میں طے کریں، تو اس کے لیے بالکل ضروری ہے کہ اس قسم کی کاوش کی جائے۔ اچھا ساجد صاحب، یہ جو نوجوان نسل تک یہ چیز پہنچانے نا وہ بڑا اہم ہے، کیونکہ کئی ڈرامے، کئی ٹیلی ویژن پلیز اور کئی فلمز بنی ہیں، لیکن یہ جو ہم اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں نا، وہ مرزا غالب کا مکمل اسلوب پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نے اپنی تدریسی کتابوں میں مرزا غالب کو پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے میں مقفل کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ غالب تو وہ ہے کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کیے ہوئے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا پہلے کبھی پی ٹی وی نے اس
طرح کا کوئی ڈرامہ بنایا ہے جس میں کسی اور ملک کی کاسٹ بھی شامل ہو؟ کوشش کی گئی ہے اور پی ٹی وی سے کوشش کی گئی ہے. گورنمنٹ نے پی ٹی وی کا ایک ادارہ پی ٹی وی نے بالکل اس کو کیا ہے اور قاسم جلالی صاحب بڑی چیزیں, مگر اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے پاس وہ وسائل نہیں تھے اس وقت بھی. میک اپ کا ڈپارٹمنٹ, بہت ساری چیزیں بہت کچی ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں دوبارہ تو کافی کچا پکا کام لگتا ہے. لیکن جہاں تک اسکرپٹ کا تعلق ہے, آئی تھنک وہ بھی بہت اچھی اس زمانے کے حوالے سے. لیکن زمانہ بدل جاتا ہے, حقیقتیں بدل جاتی ہیں. اب اس میں بھی اگر جب آپ دیکھیں گے اس پلے کو, تو جب آپ انٹرنیٹ کو چیک کریں گے تو بہت ساری چیزیں شاید آپ کو حقیقت سے بہت دور ملیں. تو یس, بہت اس زمانے میں بہت زبردست کوشش وقتوں کے حساب سے چلتی ہے دنیا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابھی گاڑی دنیا میں ابھی جیسے ایئر ٹیکسی ابھی نہیں آئی ہے اور بہت ساری چیزیں بھی نہیں آئی ہیں اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئے گی, تو ابھی نہیں آئی ہے. جب تک آ جائے گی پھر اس کے سے جو تبدیلی آئے گی وہ دیکھی جائے گی نا. اسی طرح یہ ڈرامہ اس وقت کے حساب سے بالکل بہت اچھا تھا. لیکن اب کیونکہ دنیا میں بہت ساری چیزیں پروڈکشن کے حوالے سے آگے چلی گئی ہیں, اب وہ پہلے کی طرح کا کوئی ناتجربہ کاری نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے جو پرانے کاوشیں ہیں ان کو سراہتے ہوئے ہمیں بالکل وہاں سے بھی کوشش کرنی چاہیے. وہاں بھی بہت اچھے اچھے آرٹسٹ موجود ہیں, لیکن پروڈکشن ویلیو اس میں ضروری ہے کہ بڑھائی جائے. ٹھیک, تو ساجد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری انڈسٹری کے وہ کون سے ایسے 3 نام ہیں جو مرزا غالب کا کردار بہت بہترین طریقے سے نبھا سکتے ہیں؟ کردار کون اچھا ادا کر سکے گا؟ ہر دیکھیے, یہ تو ایسا کردار ہے کہ کوئی بھی اداکار اس کی تھوڑی سی اچھا برا جیسا بھی ہو, وہ اس کو اگر کرے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ تو خواب ہے بہت چھوٹے بڑے سب اداکاروں کو, اور چھوٹا بڑا اداکار کوئی نہیں ہوتا. اس میں قسمت کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی یہ مرزا صاحب کا کردار ادا کرے گا, اس کی اردو, اس کی شخصیت اور ان کی آواز اور ان کی ادائیگی, یہ سب چیزیں ہمارے پڑوس جو آج کل دشمن بہت زیادہ ہیں ہمارے مودی صاحب کے ملک کے بہت بڑے فنکار نصیر الدین شاہ, وہ آلریڈی یہ کر چکے ہیں اور بڑی بخوبی کیا انہوں نے. اور گلزار صاحب نے لکھا, وہ بھی بہت اچھے لکھنے والے. لیکن یہ ایک دور ہے, ایک دور کو دکھایا اس میں, اور ایک پورا دور ان کا دکھایا اور ان کی پوری زندگی کو شاید احاطہ کیا انہوں نے. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کس دور سے لے کے کس دور تک ان کو دکھائیں گے, یا پوری زندگی دکھائیں گے. تو اس میں تو بہت سارے پھر کردار آئیں گے جو ان کی جوانی, بچپنا. چلیے ساجد صاحب, بہت اور یقیناً آپ نے جو گفتگو کی ہے تھوڑے بہت کنسرنس تو ضرور ہیں کہ کون اس کا کردار ادا کرے گا, کیونکہ یہ کردار نہیں ہے مرزا غالب, یہ عہد ہے پورا, اور ایسا عہد کہ جو زندہ و جاوید ہے. اسی پر ہم بات کریں گے جوائنٹ وینچر پر. ڈائریکٹر پی ٹی وی اور فوکل پرسن فلمز نریتا فرحان ہمارے ساتھ موجود ہیں. نریتا, بہت شکریہ ایک بڑے اہم موضوع پر ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس جوائنٹ وینچر پر کام کب سے شروع ہوگا؟ تھینک یو سو مچ جی, آپ نے مجھے موقع دیا ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. اس پہ کام شروع کرنے کی سنس میں ساجد صاحب کو بڑے غور سے سن رہی تھی, اور جو یہ باتیں کر رہے تھے بالکل پرٹیننٹ تھیں. آپ کو جب کسی اتنے بڑے عہد کے بارے میں یہ دونوں مرزا غالب صاحب اور ظہیر الدین بابر اپنے اندر ایک بڑی انریچنگ ہسٹری رکھتے ہیں, سو جب آپ اتنے بڑے کرداروں کے بارے میں, اتنے بڑے ہسٹورک لیجنڈس کے بارے میں, لٹریری فگرز کے بارے میں ٹچ اپون کرتے ہیں, تو ہم ٹائم لائنز کو دیکھیں صرف پروڈکشن کے اعتبار سے یا اس اعتبار سے, اس سے بہت پہلے ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کو ان کرداروں سے جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا اسٹیپس اٹھانے پڑیں گے. سو ان اسٹیپس کے اندر آپ دیکھیں کہ کیونکہ یہ ایک رچ ہسٹری ہے, تو بغیر ہسٹورینس کو, بغیر ریسرچرز کو, بغیر ایکسپرٹ گروپ بنائے, بغیر ان کے اوپر ریسرچ کو اسٹرینتھن کیے, اور نہ صرف ریسرچ, آپ یہ دیکھیں کہ ان کی
इनकी शायरी इतनी एक्सटेंसिव है, इनके ऊपर जो आप स्क्रिप्टिंग कराएंगे, स्क्रीन प्लेस करेंगे, वो इतने स्ट्रेंथन उस हिसाब से होने चाहिए कि जो फुली जस्टिफाई करते हों कि आपने बाबर और ज़हीरुद्दीन, बाबर साहब और मिर्ज़ा गालिब को चुना है इस काम के लिए. सो बेसिकली एज अ फर्स्ट स्टेप, आपके सवाल से मैं टाइमलाइन तो बिल्कुल नहीं देना चाहूँगी, बल्कि ये कहना चाहूँगी कि एज अ फर्स्ट स्टेप हमने एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं इसके लिए, और जिसमें हमने कोशिश की है कि हम हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स, आपके पोइट्स, आपके बड़े राइटर्स, उनको शामिल करें, उनको हम यहाँ से एक प्लेटफॉर्म दें फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मैं इसलिए स्ट्रेस करूँगी कि आपको पता है कि जो डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, जो हीरोज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो आपको अपने मॉरल्स, वैल्यूज़ पे स्टैंड करने की ज़रूरत है. सो प्राइम मिनिस्टर साहब का ऑफ कोर्स इसमें एक विजन था है, and he was the one who went to Uzbekistan and he conveyed कि हमें ज़रूरत है कि इस रीजन में अपने जो हमारे हीरोज़ हैं, जिनसे हम एक ट्रेल भी है हमारी, हम सीखें उनसे, हमारी यूथ उनको आइडियलाइज करे, उन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है. सो दैट्स हाउ वी पिक्ड अप जी. और अगेन आपके सवाल पे कि हम पहले इस पे एक एक्सपर्ट ग्रुप पे काम कर रहे हैं, और वो जब बनेगा, वो जब अपने सजेशंस देंगे, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्रॉम द पाकिस्तान साइड ओनली. हमने एक्सपर्ट ग्रुप सजेस्ट किया है उज़्बेकिस्तान साइड को, वो अपना एक एक्सपर्ट ग्रुप इसके ऊपर बनाएंगे और वो हमसे फिर इसको शेयर करेंगे, और फिर हम इन दोनों एक्सपर्ट ग्रुप्स की जब आपस में एक फर्स्ट आप कह लीजिए लाइन पे जब ये डिसाइड करेंगे कि हमने किस मैग्नीट्यूड, किस स्केल पे काम करना है, तो फिर हम जो है ना वो अगले स्टेप पे जाएंगे. बिकॉज ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हम अगर हम ये वाला स्टेप जो है ना वो लूजली हैंडल करें. ठीक है. अच्छा नरीता, मुझे ये भी बताएं, जैसे आपने कहा कि पहले जो टीम है वो देखेगी और फिर उसके बाद जो है इस पे कुछ ना कुछ हम काम शुरू करेंगे, लेकिन कुछ नाम होते हैं ना जहन में कि अच्छा ज़हीरुद्दीन बाबर की शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए ये अदाकार बेहतरीन तरीके से किरदार निभा सकता है, या मिर्ज़ा गालिब की जो शख्सियत थी उनको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ये नाम बेहतरीन तरीके से किरदार निभा सकता है. बज़ाते ख़ुद अगर मैं आपकी अपनी राय मांगूँ तो दोनों अहम किरदारों के लिए कोई एक नाम या कोई 2-3 नाम जो कि आपके जहन में हो या जो सजेशन दी गई हो कि अच्छा इन नामों को कंसीडर किया जा सकता है. अच्छा, मैं सिर्फ इस पे इतना कहना चाहूँगी कि आई वुड नॉट बी द पर्टिनेंट पर्सन टू बी आंसरिंग सच अ क्वेश्चन. हमारे पास आपको पता है इतने बेहतरीन अदाकार मौजूद हैं, इतने अच्छा टैलेंट मौजूद है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक्टर जिसको ये जिनका राइट है चूज़ करना कि वो किसको चूज़ करेंगे, वो आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ देख के चूज़ करेंगे, सोच के चूज़ करेंगे. सो मैं इतने बड़े बड़े नाम जो हमारे मुल्क में एक्टिंग कर रहे हैं उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं शायद कर पाऊँ अगर नाम लूँ तो, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे मुल्क में बेहतरीन टैलेंट मौजूद है. रिसोर्सेज हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे बेहतरीन रिसोर्सेज इसमें लाएं. पीटीवी और उज़्बेक टीवी के साथ हमारा इरादा है जॉइंट प्रोडक्शन में जाने का, और पीटीवी को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको पता है पीटीवी हमारा एक इदारा है जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है. सो हम ये चाहेंगे कि जो एक्टर्स और जो एक्ट्रेसेस जो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनमें जो अच्छे बड़े नाम हैं, इवन जो मैं कहती हूँ अनरिकग्नाइज्ड नेम्स हैं, मे बी आई एम नॉट समबडी जो इसके ऊपर कोई अथॉरिटी है बात करने के लिए कि मैं किसको कास्ट करूँ किसको नहीं, ये किसी और का राइट है. क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास जो जिसको कहते हैं कि बहुत बड़े नाम भी हैं और बहुत ही एक्साइटिंग ये वेंचर होने वाला है. तो बहुत शुक्रिया नरीता आपका. एक तो दीन बाबर के जिनकी धाक के आगे बड़ी बड़ी सल्तनतें जो है ना हिल गई, और उसके बाद दूसरी शख्सियत वो कि मतलब जो वन ऑफ माय फेवरेट